اور ابھی اینیمل فلم آئی ہے, اس نے پروف کر دیا ہے, حالانکہ میں نے دیکھی نہیں ہے, وہ شاید بابی دیول نام ہے یا سنی دیول میں سے ایک آیا ہے, اور اس نے صرف شاید 10 منٹ کی ہے ورسز رنبیر کپور کی انٹائر فلم, اور وہ جناب بھائی جو ہے وہ کام کر گیا. سو اٹ ریلی ڈزنٹ میٹر. انڈسٹری میں رہتا ہے کہ جو بار بار آ رہا ہے, جو زیادہ دکھ رہا ہے اس کے ریٹس بڑھا دو, جو کم کر رہا ہے اس میرے ساتھ تو میں نے بٹ آپ نے اپنا سٹینڈ لیا, میں نے تو جتنے کیے میرے اپنے میری وہ جو پروڈکشن ہاؤسز تھے ان کی منشا اور رضا سے ہوئے. وہ تو فلم ہونی نہیں چاہیے تھی, وہ تو ڈرامہ ہونا چاہیے تھا تاکہ عام بندہ دیکھتا. اب جس رکشے والے, ٹیکسی والے, بس والے, مزدور, دہاڑی دار کو تم یہ میسج دینا چاہ رہے ہو جو بچوں پہ بچہ پیدا کر رہا ہے, وہ تو سینما کے اندر آ ہی نہیں سکتا. اس میں تو آپ اور میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کبھی اس کے پیسے نہیں لیے. اگر آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے میں ہیں اپنے وقت کے پیسے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں وقت کے پیسے لیتا ہوں. تو میں ان کو ہمیشہ اپنا گولڈن جملہ ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میں کم آتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کم میں آؤں. انڈیا میں ایسا دیکھا کہ وہ اپنی لوکل لینگویج, اپنی نارمل ہندی موویز کے اندر بھی اس کو کر کے کہیں نہ کہیں سے ہیومر ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں, اور ان کے پاس ڈائیورسفائڈ کلچرل اسٹوریز بھی ہیں. آر وی لیکنگ ان اور کلچرل اسٹوریز, یا کہیں نہ کہیں سے ہم اپنی اسٹوری نکال کے لائیں؟ میرا ماننا ہے جنید جمشید بڑا لکی تھا. ہی وینٹ ان دا نیشنل فلیگ, اس کو نا بڑا آنر دیا تھا نیشنل اسٹینڈرڈ میں. اس کا کافن گیا تھا, ریپ ہوا تھا, اللہ اس کی مغفرت بھی کرے, جنت بھی کرے. میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہی کہ میں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کے نہیں جاؤں گا. تو حالانکہ لوگوں کو برا لگے گا, یہ بات مجھے کہنے دیجیے کہ ہم فوج کے اوپر بڑے ہم ناقد ہیں, فوج کو بڑا ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, یہ بھی کر دی. لیکن اگر حقیقت مجھ سے پوچھے نا, فلم کو ریوائیو کرنے میں بھی اگر فوج نہ کرتی ریوائیو نہ ہونا. السلام علیکم, دس از نوید اظہر. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ریپ اپ ود رن وے پاکستان. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, ویری ڈائنامک پرسنالٹی. ہم نے ان کو مووی چنبیلی میں نہ صرف ایکٹنگ کرتے دیکھا بلکہ اس مووی کے وہ رائٹر, پروڈیوسر بھی رہے. کوک اسٹوڈیو میں بھی آپ ان کے گانے کو سن چکے ہیں. سو لیٹس ناٹ ویٹ اینڈ ویلکم شہزاد نواز. Thank you very much, sir, for coming today at Runway Pakistan's office. Thank you so much. Thank you for having me, جی, بہت شکریہ. سر, ہماری آڈینس کے لیے کہ ہو شہزاد نواز ہے, تھوڑا سا اپنا تعارف ہماری آڈینس کے لیے خود سے بھی کروائیں. یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میری ایک جہت نہیں ہے, کوئی ایک پرتھ نہیں ہے. many dimensions to me. So I usually shy away from doing that, but I think for your viewers it'll be simpler if they Google me and they اپنی مرضی کا میرا انٹروڈکشن دیکھ لیں. اس کا شارٹیسٹ پاسبل یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں اور لوگ مجھے تم کہہ کے پکارتے ہیں. کیا بات ہے, شاعری سے گہرا تعلق لگ رہا ہے. شگف ہے. شگف ہے. لکھتے بھی ہیں؟ لکھتا بھی ہوں. اور کبھی اپنی آڈینس کے سامنے اس کا اظہار بھی ہوا ہے کچھ؟ ایسا سچ کوئی, مگر اگر آپ کی مراد ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی مشاعرہ, ایسا تو نہیں ہوا. لیکن بزم میں جب دوست احباب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرمائش آتی ہے. اپنا لکھا مجھے خود یاد نہیں رہتا, اور یہ شاید اچھی بات ہے. غالب کو بھی یاد نہیں رہتا تھا, تو جب وہ بھی گرہیں باندھتا تھا اور اگلے دن گرہ کھولتا تھا. مسئلہ یہ کہ اب ہمارا پیراہن وہ نہیں رہا کہ میں کسی چیز پہ گرہ باندھوں. یہ ہے, لیکن اس پہ گرہ باندھنا کچھ فیزیبل نہیں ہے. تو جی, شاعری سے بھی شوق ہے. میرے ماما صاحبہ اختر بہت بڑے شاعر تھے, تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے جو ماں کی طرف ہے, جو میری مٹرنل سائڈ ہے, وہاں سے میں نے یہ کریٹو جتنے میرے اندر انفلوئنسز ہیں وہاں سے لیے. میرے نانا جو ہیں پلے رائٹ تھے, آغا حشر کے ساتھ لکھا کرتے تھے, ڈرامٹسٹ تھے, پلے رائٹ تھے, چودھری رحمت علی خان. بگ نیم. جی, بگ نیم. اور تو وہ میرے جو ماما تھے وہ شاعر تھے. تو میں نے شاید اپنا جو کریٹو انفلوئنس ہے وہاں سے لیا ہے, یعنی کانشیسلی نہیں, اپنے ڈی این اے کے تھرو. رائٹر تو آپ ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. جی, رائٹر بھی ہوں. جی, مووی بھی ایک لکھی ہے, ہم اس کے اوپر آئیں گے. جی جی. تو 3 فلمیں لکھی ہیں. 3 فلمیں لکھی ہیں. اوکے, زبردست. اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, ایک سب سے پہلے میں اپنی آڈینس کو یہ بھی انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا کہ بہت سارے جو ہمارے مین اسٹریم چینلز ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی لانچنگ آپ کے تھرو ہوئی ہے اور یو آر دا مین پرسن بیہائنڈ دیٹ. ایسا ہی ہے, درست ہے. اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ میرا کیونکہ تعلق کریٹو فیکلٹی سے ہے, اور میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ میں کوئی ایک جہت میں یا کسی ایک یونی ڈائریکشنل نہیں ہوں, ملٹی ڈائریکشنل ہوں. یعنی فلم میکنگ, رائٹنگ, ایڈیٹنگ, اینیمیشن, میوزک پروڈکشن, ساؤنڈ ڈیزائن, رائٹنگ, ڈیزائننگ, اسٹریٹجی, یہ ساری میری. اب تک ایکٹنگ نہیں بولا آپ نے. اور ایکٹنگ, وائس اوورز, بہت ساری چیزیں میں نے کی ہیں. تو لہٰذا
میرے پاس وہ 360 ڈگری ایک اسپیکٹرم ہے. تو چینلز پاکستان میں جتنے برانڈز آپ دیکھتے ہیں بڑے ٹاپ نیٹ ورکس اور نیوز برانڈز دونوں, تو وہ میں نے کیے ہیں. چاہے وہ جیو کا نیٹ ورک ہو, اے آر وائی کا ہو, اس کو پورا ری لانچ میں نے کیا تھا. دنیا نیوز ہے, پی ٹی وی ہوم ہے, پی ٹی وی نیوز ہے, نیو نیوز ہے, آپ نیوز تھا ابھی بند ہوا, huge list behind so list your goes on. credits, So yes. yes, Awesome. تو اس کے اندر مختلف ایلیمنٹس میں دیکھتا ہوں. کہیں پہ میری مینڈیٹ ابھی گرین انٹرٹینمنٹ کی جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری میری کی ہوئی ہے, اینڈ دیر از ایوری لائکلیہڈ کہ اس کی نئی اسکرین بھی میں کروں گا. ٹھیک ہے. I mean, there's a likelihood. We are under negotiations. تو کہیں پہ میری جو مینڈیٹ ہے فرق رہتی ہے. کہیں پہ میں صرف کریٹو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کہیں پہ میں انفراسٹرکچر سے لے کے, کریٹو سے لے کے, ٹریننگ, ہائرنگ, سیٹنگ اٹ اپ, کوآرڈینیشن ود دی ایس آئی جو سسٹم انٹیگریٹرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ, نیوز روم کے ساتھ مل کے پھر ہم ایک برانڈ کریٹ کرتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو خبر ہوتی ہے. خبر نہ آپ نے بنائی نہ میں نے, چلانی آپ نے اور میں نے. لہٰذا اس کا دار و مدار اس کی صحت کا, اس کی ٹائملینس کا, اس کی ڈیلیوری کا, اس کی اوتھینٹسٹی کا, کریڈیبلٹی کا تعلق برانڈ سے ہوتا ہے. تو وہ برانڈ کے یہ سارے ایلیمنٹس, اس کی جو سیکروسینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, واٹ کانسٹیٹیوٹس اے برانڈ, واٹ از اے مینیفیسٹیشن آف اے چینل, وائی یو ورسز می فار ایگزامپل. تو یہ ساری چیزیں میرے ہاتھوں ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے مجھے کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کیمرے کے پیچھے رہنا زیادہ پسند رہا ہے, تو کیمرے کے آگے آنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ نہیں, یہ دیکھیں, آپ آتے ہیں؟ آتا ہوں جی ہاں, بالکل آپ آتا رہا ہوں, اپنی مرضی سے آتا ہوں. اچھا, اور مرضی پہ کسی کا کیا زور, جب ہوئی آیا. اگر میں کہوں کہ وہ بھی پیشن ہے, ایکٹنگ بھی پیشن ہے. میرا سب کچھ ہی پیشن ہے, کیونکہ زندگی جو ہے وہ آپ کو پیشنیٹلی گزارنے کے لیے دی گئی ہے. دیکھیں, زندگی کو آپ نے جینا ہے نا, صرف گزارنا تو نہیں ہے. اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ بڑے, یعنی آپ خود خوش قسمت ہوں گے, یو آر لکی, اگر آپ وہ کام کرنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنے کو ملے. آپ اس سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے کہ جو آپ کے مختلف آپ کے مشاغل ہیں اس کی اجرت ملے. تو اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہو سکتی ہے کہ میں تو کام کرتا ہی نہیں, میں تو کھیلتا رہتا ہوں. یہی پیشن ہے اور یہی آپ کا ٹریڈ بنا, تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ نہیں ہے. آئی ڈونٹ چارج فار مائی اچھا, اوکے, آئی ڈونٹ چارج. میرا جتنا کام میں نے کریٹ کیا ہے وہ مفت ہے, میں نے کبھی اس کے پیسے نہیں لیے. اگر آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے میں ہیں تو اپنے وقت کے پیسے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں وقت کے پیسے لیتا ہوں, میرے کام کی میں قیمت نہیں لگاتا. صحیح. جس چیز کو بھی میں کر رہا ہوں آئی چارج فار مائی ٹائم. قیمت اپنے کام کی لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. سو فار آپ اس انڈسٹری میں اف آئی سے کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ کے انڈسٹری میں, بہت عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں. کتنا عرصہ اگر میں سمرائز کرنا چاہوں؟ آئی اسٹارٹڈ, دیکھیں کریئر میرا یہ جو پروفیشنل ٹریجیکٹری ہے, جس کو جو لوگ نہیں زیادہ جس کا جانتے ہیں, کمیونیکیشن, ڈیزائن, آرٹ ڈائریکشن, ایڈورٹائزنگ وغیرہ, تو وہ تو 1992 سے ہے. کوئی سینئر. اسی طریقے سے جو میں پڑھاتا رہا ہوں, جو میں گو اراؤنڈ پاکستان گیونگ ٹاکس اینڈ لیکچرز, ڈفرینٹ کالجز, یونیورسٹیز, تھنک ٹینکس, وہ بھی 92 سے چل رہا ہے. ٹیلی ویژن کے اندر جو ان فرنٹ آف دا کیمرا آئی کیم فار دا فرسٹ ٹائم ان 2000. جی, ٹھیک ہے. کیا رول تھا؟ آئی واز پلئنگ اے لائر. مصباح خالد جو ڈائریکٹر ہیں, آج کل ڈائریکٹرز گلڈ آف پاکستان کی چیئرپرسن ہیں. آئی ایم سرونگ دیئر ایز اے وائس چیئرمین. شی واز ڈائریکٹنگ اے پلے اینڈ شی تھاٹ کہ آئی کوڈ پلے دیٹ رول. اور میں نے کہا میں تو کبھی ایکٹنگ ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں تم کر لو گے. شی از اے گڈ فرینڈ. تو احمد جہاں زیب جو سنگر ہے, اس کا ڈیبیو ہو رہا تھا اچھا ایز این ایکٹر. ٹھیک ہے. انڈس ویژن ایک بڑا انڈس بالکل آتا تھا, بڑا ایک مطلب ہسٹورک چینل ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. دے ڈیڈ غضنفر صاحب, ہی ڈیڈ بریلینٹ, اٹ واز اے بریلینٹ چینل. بالکل. تو وہاں سے میری شروعات ہوئی 2000 میں. بس اس کے بعد جب کبھی من چاہا, دل کیا, کوئی اچھی اسکرپٹ لگی, ٹھیک ہے, یا کسی نے ایسی آفر کی جس کے اندر ہمارے معاملات طے پا گئے ہوں. ٹھیک ہے. تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں, بڑی مزیدار بات ہے کہ آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو کم پتہ ہے. تو جب وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں تو وہ ریلیٹیولی, اگر آپ کی اجرت 1 روپیہ ہے تو وہ مجھے 75 پیسے آفر کرتے ہیں یا 50 پیسے. تو میں یہ معاملات جہاں خراب ہوتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں میں تو ان کے جتنے لوں گا. پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں پر وہ تو بہت آتے ہیں.
تو میں ان کو ہمیشہ اپنا گولڈن جملہ ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میں کم آتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کم میں آؤں. سو آئی چارج ایز گڈ بیکاز آئی ایم اے پروفیشنل ایکٹر. میری فریکوینسی جو ہے میں کتنی بار آ رہا ہوں اس کا تعلق قطعی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے کام کی یعنی اپنے وقت کی کیا اجرت. تو سر جب آپ اسکرین پہ آئے ہیں آپ نے ایک بڑا گہرا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے. وہ آئی تھنک کم آنے کے فوائد بھی ہیں نا جی, کہ آپ اپنی اورا اپنی پرسنالٹی اپنا چال ڈھال اپنا بہرحال تو آپ جتنا بھی چینج کر لیں بہرحال آپ اپنے سانچے میں تو رہتے ہیں نا. بالکل ایسا ہے. یہ کمرہ تو کمرہ ہی رہے گا. یہاں پہ فرق اس شیڈز موڈز کا آئے گا. اگر یہ ٹنگسٹن لگا دیں فلورسنٹ لگا دیں جیل لائٹ لگا دیں ہر چیز بدلتی رہے گی. اور تمام لائٹیں بند کر دیں تو اندھیرا چھا جائے گا. یہ رنگ اپنی فطرت اور قدرت کھو دے گا صرف روشنی کی بنیاد پہ. تو آپ وہی رہتے ہیں. تو میں ان سے پھر یہی آرگیو کرتا ہوں. تو کئی بار ابھی تک تو 2-3 ایسے پروجیکٹس ہیں جو بہت اچھے تھے. اور میری ایک مینیجر ہے وہ پڑھتی ہے اسکرپٹ وہ شی از ویری گڈ اور وہ پڑھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فرح ہاشمی نام ہے کہ مجھے یہ ڈرامہ یا آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی نہیں وہ آپ تک آتی ہے. میری پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کہانی کی میرٹ ٹھیک ہے. کیا وہ کہانی جاندار ہے آیا اس میں جو مجھے کردار دیا جا رہا ہے ارسپیکٹو بڑا ہے چھوٹا ہے. اور ابھی اینیمل فلم آئی ہے اس نے پروف کر دیا ہے کہ میں نے دیکھی نہیں ہے. وہ شاید بابی دیول نام ہے یا سنی دیول میں سے ایک آیا ہے اور اس نے صرف شاید 10 منٹ کی ہے ورسز رنبیر کپور کی انٹائر فلم. اور وہ جناب بھائی جو ہے وہ کام کر گیا. سو اٹ ریلی ڈزنٹ میٹر. اٹ از ہاؤ ڈو یو immerse yourself in that particular character. پاکستان میں بھی اس طرح کی ایک مووی آئی ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک پریمیئر تھا چکر کے نام سے ایک مووی آئی ہے. آل دیٹس اے سلو ون اور اس میں بڑی بڑی کاسٹ کے ایکٹرز اس کے اندر ہیں. بٹ وین آئی واچ دیٹ مووی تو اس کے اندر ایک SHO جمال بھٹی اچھا جتنا ہیومر تھا وہ صرف اسی کو ملا. اینڈ آؤٹ آف نو ویئر ہی از دا اونلی ون جس کو میں نے پہلے اسکرین میں نہیں دیکھا تھا اور مجھے لگتا ہے پوری مووی اڑا گیا. ایسے تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور معاملات پھر وہ دیکھتی ہے. اور میں وہاں پہ میں حق بجانب ہوتا ہوں. آئی مین مائی رائٹ فل پلیس ٹو آسک فار دا کریکٹ رینومریشنس کہ جی آپ بے شک روز آتے ہیں آپ کی مجبوری ہوگی نا آپ روز ایکٹنگ کرتے ہیں. میری مجبوری نہیں ہے. کبھی کبھی کر رہا ہوں اپنے اس کے حساب سے کم کر رہا ہوں لیکن کم میں نہیں کروں گا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی مجبوری میری نہیں ہے لیکن میری اجرت وہی ہوگی جو آپ کے وقت کی ہے. کیونکہ گھڑی جو پہیا چلتا ہے ٹائم از منی وہ برابری ہے. بالکل ایسا. آپ کی گھڑی میں اگر 12 بج گئے اور آپ نے 12 گھنٹے کام کر لیا تو میری گھڑی بھی وہی دکھائے. یہ ہماری انڈسٹری میں رہتا ہے کہ جو بار بار آ رہا ہے جو زیادہ دکھ رہا ہے اس کے ریٹس بڑھا دو, جو کم کر رہا ہے اس کے میرے ساتھ تو آپ نے اپنا سٹینڈ لیا. میں نے تو جتنے کیے میرے اپنے میری وہ جو پروڈکشن ہاؤسز تھے ان کی منشا اور رضا سے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ باہمی ہمارے اتفاق سے ہوئے. It was a collaborative ٹھیک ہے between myself and the producer and the director. تو جاب بھی کیا انہوں نے اگری کیا اور لہٰذا وہاں میں نے کام کیا. کس طرح کے رولز آن اسکرین کرنے میں زیادہ مزہ آیا؟ دیکھیں یہ تو ایک ڈلما ہے کیونکہ جب مجھے کوئی دیکھتا ہے اور ابھی جس طرح میں نے ابھی تھوڑی ٹرمنگ نہیں ہوئی بھی مجھے دیکھتے ہی ان کو سردار نظر آتا ہے, ان کو وڈیرا نظر آتا ہے, ان کو کوئی ایک ایسا جابر یا یعنی ایک روبدار شخص نظر آتا ہے. اگر وہ چینج کر دے تو اس کو ایک ٹائکون اور بزنس مین نظر آتا ہے, ایک سکسیسفل بزنس مین سگار لوکس فوراً سگار آتا ہے. لیکن ٹھیک ہے اور ہم نے اس طرح کے رولز میں دیکھا جی تو اس طرح اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ٹائپ کاسٹ ہو جاتے ہیں. آئی ایگری اور غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہمارے ملک میں کاسٹنگ کا وہ پورا جو تھنکنگ اسٹرکچر ہے اور کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسے ایکسپرٹس ہیں ہی نہیں. جس وقت اسکرپٹ پہ بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے گفتگو آمنے سامنے. اس کو لے لو اس کو لے لو. آج کل تو معیار یہ ہو گیا کہ یار اگر ایکس کو لینا ہے تو ذرا چیک کرو اس کے انسٹاگرام پہ فالوورس کتنے ہیں. مطلب آپ اپنے کانٹینٹ کے لیے لے رہے ہیں, اس کے فالوورس تو اس کے لیے ہیں. اور فالوورس بھی کیسے بڑھائے جاتے ہیں یہ تو آپ ڈیجیٹل ایجنسی ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو میرا نمبر تو بڑا آرگینک نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا آرگینکلی گرو کر رہا ہے میرے فالوورس کا. I'm very happy. میں ملینز میں نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے ملینز کیسے ہوتے ہیں, آپ بھی جانتے, لیکن میں وہ طریقہ نہیں کرتا. بہرحال تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریئلائز کیا کہ ٹھیک ہے. اس میں میں نام لوں گا سب سے پہلے یاسرا رضوی کا. ٹھیک ہے. شی ٹک می ان اے ویری ڈفرینٹ رول. ایک میرا ڈرامہ گرین سے آیا شناس.
It's one of my favorite plays. پھر بابر جاوید کو میں کریڈٹ دوں گا. ان کے لیے میں نے ابھی 2 کام کیے ہیں. ایک میں نے کیا ہے قادر بھائی سپر اسٹار, جس کے اندر میں ایک ایکسٹرا جو ہوتے ہیں چھوٹے سائڈ ایکٹرز, اس کا کیریکٹر کر رہا ہوں, اور اس کا پلائٹ دکھایا ہے, اس کے اکنامک ووز دکھائے ہیں. ویری ڈفرینٹ. مزہ آیا کرنے میں, بہت مزہ آیا. پھر بابر کا جاوید کا ہی میں نے پلے کیا آخری تحریر, جس میں آئی ایم دس ایسینٹرک ڈیلوژنل رائٹر, یو نو, پارٹ رومانٹک, پارٹ پوئٹ, پارٹ رائٹر. مزہ آیا کرنے کا. اور اپنے پروجیکٹس جب میں نے کیے ہیں جس میں ہوں, اس میں نے ڈفرینٹ کیریکٹرز کیے ہیں, چاہے وہ دائرہ تھا, ٹھیک ہے, موت اسموک کی اڈیپٹیشن جو میں نے کی, چاہے وہ بوتل گلی تھی, یا وہ چمبیلی. جی, چمبیلی پہ میں آؤں گا. چمبیلی میں نہ صرف آپ نے ایکٹنگ کی, بلکہ آپ اس کے رائٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, آرٹ ڈائریکٹر بھی, پبلسسٹ بھی, سبھی کچھ آپ نے خود کیا. تو اف آئی سے کہ یہ آپ کا اپنا ایک بیبی, اپنا ایک پروجیکٹ, جس ہر پروجیکٹ میرا بیبی ہوتا ہے, چاہے وہ کسی اور کا بچہ میں نے اپنے پگوڑے میں رکھا ہو, میننگ کلائنٹ. میں جب پروفیشنلی کام کرتا ہوں تو میں اس کا کسٹوڈین ہوتا ہوں. بالکل ایسا ہے. Therefore it's part and parcel of me. Why they come to me is for my signature. For the responsibility and everything. The signature, what I bring is my perspective, نا جی. تو دنیا میں ہر چیز آ جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ, ایک چیز نہیں آ پائے گی, روح. ٹھیک ہے. The soul of the human being. I preserve my soul. جی. تو جب چمبیلی آپ نے اپنے لیے اپنا کریکٹر بھی اس میں لکھا, کیا سوچ کے لکھا؟ اور میرا کیریکٹر سب سے مزیدار بات ہے, میں نے خود کیا ہی نہیں. میرا کیریکٹر جو میں ہوں وہ میں نے احتشام الدین سے کرایا. اچھا. ویری اسٹرانگ کیریکٹر. خود میں نے ایک خاموش انشور انسان کا کیریکٹر کیا جو کہ who lacked confidence. Maybe he was a little shy. He did not want to get involved in the scheme of things in terms of the political, socio-political and economic condition of the country. And he, like you and I, ہم avoid کرتے ہیں کہ ہم کیوں ڈنڈا کھائیں, ہم کیوں نعرے لگائیں, ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تو ٹھیک ہیں, بلا بلا بلا. میں نے ایک بڑے انشور آدمی کا کیریکٹر پلے کیا, opposite to my personality. اور اس میں مزہ آتا ہے. بہت yeah, it was a blockbuster. It was a box office hit. It did amazing. It was one of the films that helped create the new wave of cinema. میں revival تو نہیں کہتا اس کو, میں مانتا ہوں کہ ہماری یہ ریسرجنس ہو رہی ہے سینما کی. سر ریوائول میں تو میرے بھی کچھ تحفظات ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے فلمیں بھی زیادہ چاہیے, ہمیں اسکرینز بھی زیادہ چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. We need to identify. That's why it's a resurgence. It's resurgence. We are surging once more. It's a long way to go. It is a long way. جو ایک سرٹن ٹائم تھا جس میں آئی فیل کہ جس میں اسٹار کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, اس آڈینس سے ہم نے سینما دور کیا ہوا ہے. It is my personal observation کہ 1600-1700 روپے کا ٹکٹ لے کے آپ اس میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیکاز دیکھیں جب آپ نے فلم بنائی, اس کا نام کیا تھا, خدا کے لیے سوری بول, ٹھیک ہے, تو وہ بول جب آپ نے بنائی تو وہ تو آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے لیے بنائی تھی نا, کہ اتنے بچے پیدا نہیں کرو, جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, جو اس کا بز ڈائلاگ تھا, اس کی یا اس کی مین تھیمیٹک تھی. تو وہ تو فلم ہونی نہیں چاہیے تھی, وہ تو ڈرامہ ہونا چاہیے تھا تاکہ عام بندہ دیکھتا. اب جس رکشے والے, ٹیکسی والے, بس والے, مزدور, دیہڑی دار کو تم یہ میسج دینا چاہ رہے ہو جو بچوں پہ بچہ پیدا کر رہا ہے, وہ تو سینما کے اندر آ ہی نہیں سکتا. اس میں تو آپ اور میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو فوائیں لیڈ تھے. او ویری گڈ, نو دس گائے ڈڈ ناٹ ڈو ویل. ہم تو کرٹکس تھے. ٹھیک ہے, پاپ کارنز کھا رہے ہیں, کوک پی رہے, کہہ رہے ہیں واہ, اور گھر آ کے ایک اور بچہ بنا رہے ہیں. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے بچے 8 ہوں. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ از, سو دیٹس اے ڈیکاٹمی. اور اس کا ہم نے اپنا سرکٹ بند کیا پاکستان میں. اس کی وجہ یہ تھی, وہ میرے خیال 52 یا 54 کا آٹوگراف ایکٹ تھا پاکستانی سینما کا, کہ جب آپ کو ایمینٹی پلاٹ کے اوپر سینما بنانے کی اجازت تھی, اس میں یہ کیویٹ تھا کہ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ سینما بند کر کے اس زمین کے اوپر پلازا نہیں بنا سکتے. لہٰذا جب ہم نے یونیلیٹرلی 1965 کی وار کے بعد انڈیا کے ساتھ پاکستانی فلم ایگزیبیٹرز اور پاکستانی فلم پروڈیوسرز نے بائیکاٹ کیا انڈیا کا 65 کی, یونیلیٹرلی ٹھیک کیا, تو اس کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی سے ایکسچینج کھلا ہی نہیں ان دا ٹرو سینس. لیکن ہمارا سینما پروگریس نہیں کیا, کیونکہ پاکستان میں اس وقت آپ یہ 1999 تک نہ کوئی آرٹ اسکول, مطلب کوئی فلم اسکول تھا, نہ پہ فلم یا ٹیلی ویژن پڑھایا نہیں جاتا تھا.
علاوہ پی ٹی وی اکیڈمی کے. لیکن پی ٹی وی اکیڈمی کی جو کنزمپشن تھی اور اورینٹیشن تھی ان کی سلیبس کی کریکولم کی وہ ٹیلی ویژن سینٹرک تھی. بالکل اور ایسا اس ہے، کی بگ اسکرین کے جو حساب سے نہیں ہے. کھپت تھی وہ تو بیسکلی ٹیکنیشینز اور ان کو ڈائریکٹرز وغیرہ چاہیے تھے, ایبل ہینڈس چاہیے تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. لہٰذا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی جو اکیڈمی تھی پی ٹی وی اکیڈمی, وہاں پہ جو امپلائیز تھے وہ آتے تھے پی ٹی وی کے. تو لہٰذا ویسے تو تھی, لیکن 1999 کے اندر نیشنل کالج آف آرٹس نے پہلی بار فلم اینڈ ٹی وی اسکول کی اپنی ڈپارٹمنٹ فیکلٹی کھولی, اور اس میں بھی ٹیلی ویژن سے پہلے وہ شروع ہوئے. لہٰذا ہمارے ہاں تھا نہیں, ہم پیچھے جاتے گئے. انڈیا کے اندر پونے فلم انسٹیٹیوٹ تھا, اس قسم کے لاتعداد انسٹیٹیوٹ تھے. یعنی ناپا جو ہے ہمارا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, یہ تو اللہ بھلا کرے, اللہ ان کی مغفرت کرے, مشرف صاحب کی, جنہوں نے بیسکلی نیفڈیک کو ختم کر کے ڈیفنکٹ کر تھا ہی وہ ویسے, تو نیفڈیک کے بدلے میں ناپا کریٹ کیا. اور ناپا جب دیا تو فار دا لانگسٹ ٹائم, جب 2010 کے اندر 18th امینڈمنٹ ہو گئی تو جو کلچر ہے وہ تو پروونشل سبجیکٹ ہو گیا تھا. اور ناپا واحد ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن جس کو افورڈ کرتی تھی, اور پھر آج بھی منسٹری آف نیشنل ہیریٹیج جو ہے وہ کرتی ہے, کسی یہ سندھ کے ماتحت نہیں ہے. تو ہم بہت لیٹ ہوئے اور لیٹ ہو چکے تھے. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو جیسے منیر نیازی نے کہا تو, اور پھر میں اب لیٹ ہو گئے. اب ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ اب ہم سینما کو ریوائیو بھی کرنا چاہیں تھوڑا مشکل ہے, مگر سر وہی کیونکہ دنیا نہیں, دیکھیں دنیا او ٹی ٹی پہ شفٹ ہو گئی ہے. اب اس پہ آپ کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ آپ اس پہ اپنا کانٹینٹ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں. اس میں بھی ہم لیٹ ہیں, اس میں ہم لیٹ ہیں لیکن دنیا لیٹ نہیں ہے دنیا تو آئی بھی ہے, لیکن ویور تو ہے نا جی. پی ٹی وی نے اپنا کیا ہے. آئی ریزرو مائی کامنٹس فواد چودھری کے ٹائم. اچھا, یہ اسی طرح ہے کہ ہم نے کیبل پاکستان میں لائے تو بہت بڑی ریولیوشن تھی, سی اینڈ ایس کیبل اینڈ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن. اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ فیز پہ جانا تھا جو کہ تھا ڈی ٹی ایچ, ڈائریکٹ ٹو ہوم. وہ کیسز کی نظر ہو گیا, آج بھی کورٹس میں پینڈنگ ہے, رائٹس کا ایشو جو ہے بٹوین 2 ٹاپ پلیئرس اینڈ 3 ٹاپ پلیئرس. اب اگر اس کا فیصلہ ہو بھی جائے تو ڈی ٹی ایچ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ٹیکنالوجی ہوگی. تو اگر ہم آج سینما کریں بھی تو حالانکہ لوگوں کو برا لگے گا, یہ بات مجھے کہنے دیجئے, کہ ہم فوج کے اوپر بڑے ہم ناقد ہیں, فوج کو بڑا ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, یہ بھی کر دیا. لیکن اگر حقیقت مجھ سے پوچھے نا, فلم کو ریوائیو کرنے میں بھی اگر فوج نہ کرتی ریوائیو نہ ہوتا. فلمیں تو وہیں سے پوری آئی ہیں. اگر مشرف صاحب خدا کے لیے نہ بنواتے, ریسرجنس نہیں ہوتی. اگر فوج کی انکریجمنٹ کے بعد یہ سینی پلیکسز نہ کھلتے, ڈی ایچ ایس کے, تو سب سے پہلے ڈی ایچ اے کراچی میں سی ویو پہ کھولا, پہلا سینی پلیکس پاکستان کا. اس میں بھی فوج کو آپ کو پش کرنا پڑا ہے, تو وہ بیچارے کہاں تک جائیں گے. بہرحال دے ٹرائیڈ, بٹ ہماری جو اسٹیٹ کی سپورٹ ہے وہ لیکنگ ہے. اب جا کے نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور حالانکہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. پی ٹی وی فلمز کیا ہے, پی ٹی وی فلمز کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکستان ٹیلی ویژن فلمز. آئی مین بی بی سی فلم سمجھ آتی ہے. یہاں سے ایک کوشچن آیا, بی بی سی فلمز, چینل 4 سمجھ آتا ہے, پی بی ایس سمجھ آتا ہے کہ وہ اب چلاتے رہیں. آپ نے آج تک بنائی نہیں, اب آپ بنا کے پہلی بار, چلو جو بھی ہے گرانٹ انہوں نے 1 بلین روپیز کی کریٹ کی ہے, اینڈ ہوپ فلی یہ کسی کرپشن کا شکار نہیں ہوگی, ہوپ فلی کسی کرونیزم یا نیپوٹزم کا شکار نہیں ہوگی کہ آپ کو 4 فلمیں مل گئیں یا کمیٹی کے ممبرز خود فلمیں بنانے لگ گئے. آئی ہوپ ناٹ. یہ اب 5 کروڑ دیا کریں گے گورنمنٹ, اور 5 آپ نے میچ کرنا ہوگا, تو اپ ٹو 10 کروڑ تک کی فائنینسنگ ہوگی, یعنی 5 فرام دا گورنمنٹ, اور اوپر آپ جتنا ڈال لیں گورنمنٹ 5 کروڑ دے گی. اور یہ کیونکہ گرانٹ ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو نیسیسریلی ریٹرن. ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ یہ ڈیزرونگ ینگ پاکستانی فلم میکرز جو بچہ ہے. ٹی وی والے لوگ ہیں جو ایک چھوٹی اسکرین کے اوپر کام کرتے ہیں, دے اسٹارٹیڈ میکنگ موویز. آپ کا اس کے بارے میں کیا صحیح ہے؟ کیونکہ میرے اپنے ایکسپیرینسز جو 5-6 دفعہ میں نے بار بار کروا گھونٹ لے کے جا کے اپنی موویز کو دیکھا, اگر آپ ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہے ہو تو آپ ایک سیٹ اینڈ فریم کے ساتھ کام کر رہے ہو. ایکٹر بھی وہی ہے جو ڈرامہ والا آ گیا, اس کے بعد میں اس کو بڑی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں, فریمز فل نہیں ہو پا رہے, آپ کنفیوز ہیں کہ کلچر کون سا یوز کرنا ہے, ایسٹرن کرنا ہے, ویسٹرن کرنا ہے, گانوں کے اوپر آپ کی کمپوزیشن ویسے جا نہیں رہی. ہمارا جو کمپٹیٹر ہے, اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو آئی ایم ویری یوز ٹو اٹ کہ میں ایک بڑا سا جو ہے وہ ہال دیکھ رہا ہوں جس میں لڑکے لڑکیاں بھرے ہوئے ہیں, ڈریسز, گاؤن,
ہمارے اکراس دا بارڈر کے کمپٹیشن میں, اور ہم انڈیا کی بات اور ہم اگر فارم ہاؤس میں چلے جائیں, فارم ہاؤس میں آپ پیچھے جو ہے وہ 15-16 فلرس کو لے کے سیم چیز کو آپ ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈراما ورژن میں. تو ایک نارمل جوک آتا ہے کہ ہماری مووی کیا ہے, الیگزا میں شوٹ ہوا ہوا ڈراما. آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں, از اٹ اے گڈ تھنگ ٹو؟ اچھا اوکے سو نہیں, آپ کی رائے بالکل آپ حق بجانے پہ یہ کہنے پہ, کیونکہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھنی پڑے گی, میں پہلے, اور اگر کہیں بھول جاؤں آپ کا سوال کا کوئی جواب دینا ضرور یاد کرائے گا, تو میں انڈیا سے شروع کرتا ہوں. ہمارا انڈیا سے کمپیریزن ہوتا ہی کیوں ہے, ہم کرتے ہی کیوں ہیں؟ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. انڈیا کی پاپولیشن انبیٹیبل ہے, فیکٹ ہے. ہم نہیں, یعنی 1 بلین اکانومی سائز ہے اس کا, یعنی کنزیومر. 27 آفیشیل میرے خیال لینگویجز ہیں وہاں پہ. ساؤتھ انڈین, یعنی ساؤتھ انڈین ڈریویڈین, اینگلو ڈریویڈین لینگویج کی فلمیں ہندی سے بڑی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. 1100 سے 1300 فلمیں پر ایئر وہ بناتے ہیں. ان کے پاس پر کیپٹا اسکرین دنیا میں سب سے زیادہ ہے. دنیا کا ایوریج ہوتا ہے 1 اسکرین آن ایوری 5000. انڈیا کا ہے 1 اسکرین آن ایوری 3000 پیپل. یو کی ناٹ میچ دم. وائی ڈو یو ایون وانٹ ٹو کمپیٹ ود دم؟ ہمارا یہ جو ایک فکسیشن ہے نا, ہمارا کمپلیکس ہے کہ جی ان کی طرح کرنا ہے, تو وہ کوا چلا ہنس کی چال ہو گئے ہم. تو ایک تو یہ کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے. ہم اگر الگ ہیں تو ہم واقعی الگ ہیں. اب ان سے ہم سملیرٹی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم جو آئٹم نمبر ڈالتے ہیں اپنی فلموں میں, یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ کدھر تھی؟ انڈیا نے ایک جانرا کریٹ کیا جس کا نام ہے مسالہ فلمز. اس کے اندر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ کیبرے ٹائپ ڈانسر ہوگی یا اسکمپلی ڈریسڈ وومن, آبجیکٹیفائنگ وومن. وی شوڈ ناٹ آبجیکٹیفائی وومن. اور وہ ناچتی ہے, وہ گانا آ جاتا ہے. ہم نے مسالہ فلم تو ہمارا جانرا ہی نہیں ہے, اور ہماری پریڈیکمنٹس بھی ہیں, اور ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, نہیں ہونا چاہیے. اینی ویز, تو انڈیا اور ہمارا مقابلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایران نے جب اپنا سینما کریٹ کیا, ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کہتے ہیں. سر میں نے ان کی بہت موویز دیکھی, اور وہ بھی اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کہتے ہیں. دونوں اسلامک ریپبلک کا اسلام چیک کر لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. ابھی ریسنٹلی ہم تو بہت آزاد نہ سر, ہم بہت آزاد ہیں, لیکن ان کی فلمیں تمام تر, ہم کہتے ہیں دیکھیں جی بڑے ہمارے مس نارملس ہیں, اور بڑے آپ کے لوگ گالیاں دیں گے مجھے. بھائی گالی نہیں دینا آپ لوگ, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کسی کریٹو سے بات کریں, اور جی ضیاء صاحب جو اس ملک میں آئے نا, تو ضیاء صاحب نے تباہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے جتنی پاکستان کی ہسٹری میں فلمیں مارشل لاء, تمام مارشل لاءز کے دور میں بنی ہیں, میرے پاس اس کے ڈیٹا ہے. گانے بھی سب سے زیادہ فلمیں ڈکٹیٹرشپ میں بنی ہیں, ڈیموکریسی میں نہیں بنی. نمبر 1. نمبر 2, سینسرشپ یا ایتھیکل کوڈ کے اندر زیادہ کریٹو کام ہوتا ہے, جہاں مادر پدر آزادی نہ ہو. اور ایران نے یہ پروف کیا, ایرانین سینما بنا کے انہوں نے اپنا ایک نیریٹو کرافٹ کیا. آج وہ ایرانین سینما کے نام سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ویمن ڈائریکٹرز ایران میں ہے. بالکل ایسا ہے, رائٹ. یس. وہاں پہ وہ جو ان کی پوری منسٹری ہے کلچرل گائیڈنس کی, ان کے ہاں جس طرح ورچوز اینڈ وائس کے اوپر ہے, دے سپورٹ یو. ہم نے یہ نہیں کیا. تو وہ جو آپ کا سوال ہے, ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. تو جب ایک کسی کو آپ ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے, اس کو آپ امپاور نہیں کریں گے, آپ اس کو فخر محسوس نہیں کرنے دیں گے اپنے پاکستانی ہونے پہ, اس کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ ہوگا, اس کو اپنے رسم و رواج کا, اپنی ثقافت کا, اپنی زبان کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ تو مرغوب ہوگا نا. وہ تو ہر ایسی چیز سے مرغوب ہوگا جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہوگی, اس کو دلکش لگتی ہوگی, دلچسپ لگتی ہوگی, تو وہ آئیڈیاز چوری کرنے لگتا ہے. کئی دفعہ ہم نے انڈیا میں ایسا دیکھا کہ وہ اپنی لوکل لینگویج, اپنی نارمل ہندی موویز کے اندر بھی اس کو کر کے کہیں نہ کہیں سے ہیومر ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں, اور ان کے پاس ڈائیورسفائڈ کلچرل اسٹوریز بھی ہیں. آر وی لیکنگ ان اور کلچرل اسٹوریز, یا کہیں نہ کہیں سے ہم اپنی اسٹوری نکال کے لائیں؟ نہیں, دیکھیں آپ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ ہم امین ہیں, ہم سندھو ہیں, آپ اور میں. وی آر پارٹ آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن. مگر موہنجو داڑو تو انہوں نے بنا دی. نہیں, فلم بنا دی نا جی, فلم ضرور بنائیں. آپ کو فلائٹ میں دیتا ہوں, آپ جائیں, PIA جاتی ہے موہنجو داڑو, دیکھ کے دیکھیے. ہم بھی میراث رکھتے ہیں 7,000 سال پرانی. مہر گڑھ کو ملا لیں تو 8 یا 9 ہزار سال.
ہم میراث رکھتے ہیں کہانی کی, قصہ گوئی کی, سٹوری ٹیلنگ کی, بالکل انہی کے برابر ہے. ہم بر صغیر کا ہی حصہ ہیں, بالکل ہے. اور ہمارے اوریجنز بھی وہی ہیں. ہمیں شائع نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے ساتھ تاریخ کا ایک کھلواڑ ہوا کہ کبھی ہمارے لیے محمد بن قاسم پہلا پاکستانی ہو گیا, کبھی ارطغرل ہمارا نیشنل ہیرو ہو جاتا ہے, میں حاصل پاکستانی, کبھی میں ترک ہو جاتا ہوں, کبھی میں ازبک ہو جاتا ہوں, کبھی میں مغل ہو جاتا ہوں, کبھی میں عرب ہو جاتا ہوں, میں سب کچھ ہو جاتا ہوں, پاکستانی نہیں ہوتا. حالانکہ آئین آپ کا بڑا کیٹاگورکلی کہتا ہے کہ کلچر کو سیلیبریٹ کرو, اپنی ریجنل زبانوں کو, ثقافت کو پرزرو کرو, سیلیبریٹ کرو, قومی زبان کو سیلیبریٹ کرو, اس کو یعنی اس کے اندر اس کی فروغ میں کام کرو. ہم نہیں کرتے. تو یہ جو آج کل کے فلم میکرز آتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اب جنہوں نے بہت معذرت کے ساتھ, میری بالکل یہ وہ بات کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ غلطی پہ ہیں, شاید میں غلط ہوں, لیکن جب آپ مطالعہ نہیں کریں گے, when you do not read history, your own culture, your own people, your own land, آپ اسٹوریز نہیں نکال سکیں گے. آپ آرگینک کنیکٹ نہیں کریٹ کر پائیں گے جب آپ مشاہدہ نہیں کریں گے. دو چیزیں نا, مطالعہ اور مشاہدہ. you read and you observe and the amalgamation of the two gives you the creative vision. تو پھر آپ کسی سے کیا گلا کریں گے جب مجھے خود نہیں پتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے گھر میں جن لوگوں کی تصاویر موجود ہیں دنیا میں, تو جتنے لوگ میرے آئیکونز ہیں, ہیروز ہیں, خواہ وہ کسی مذہب کسی ملک کے ہوں, ان کی تصاویر لگی. I have my entire house filled with ایز اے portraits. گیلری کہہ لیں یا میں, the people you envy, the people you like, no, I don't envy at all. I don't envy. I appreciate. I look up, and I've studied them, and each one has brought huge, impact. name few. Oh, many. It can, for example, be Martin Luther King Jr. ٹھیک ہے. It can be Manto. It can be Sadiq Khan, right? It can be even Che Guevara. It can be Fidel Castro, Mao Zedong. It can be William, what's his name? William Wallace. And there's so many people. Imam Shamil of Dagestan. The list can go on. Justice Cornelius, Pakistani Chief Justice. Muhammad Hanif Rame. I can go on. فیض احمد فیض, حبیب جالب, مطلب جانرا یہ نہیں ہے کوئی پولیٹیشین تھا, کوئی اوریٹر تھا, کوئی ہسٹورین تھا, کوئی لیڈر تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں ان کی کمپنی میں بیٹھتا ہوں تو پڑھا ہوا ہوگا تو بیٹھتا ہوں, تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں, میں کہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ان سے انرجی آتی ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں چاہے ٹیلی ویژن ہو چاہے فلم ہو, یہ چل رہا ہے اس کو کر دو, یہ بندہ بہت آ رہا ہے اس کو لے لو, ٹرینڈنگ چیزوں کو اٹھا لو. ظلم ہے. ہم مطالعہ بھی نہیں کرتے, مشاہدہ بھی نہیں کرتے. وی ڈونٹ آبزرو. ہم ٹرینڈس ٹریکنگ نہیں کرتے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے, ہماری کس بات سے کیا اثر ہوگا. میں کہہ تو دوں گا اس ڈرامے میں ایک بات, لیکن اس کا کتنا منفی یا مثبت اثر آئے گا اس کو گیج کیے بغیر. ریٹنگز کی وار کے لیے میں پیسے, لہٰذا ساری چیز کامرس ہے. اینڈ آف دا ڈے گردش میں جو ہے وہ کرنسی ہے. اگر میں کرنسی کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ. میں پچھلے 3 سال کے کانٹینٹ یا 5 سال کے کانٹینٹ کا ایسا اٹھاؤں جو پاکستان میں بنا, دیٹ یو ریٹ ویری ہائی کہ یار یہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. اینی فیو پروجیکٹس, آئدر موویز, اینی تھنگ. کوئی ایسا ہے نہیں جس نے میرے اوپر امپیکٹ ہلا دیا کہ واو. ٹھیک ہے. نیا ٹیلنٹ جو آپ نے کہا کہ بہت عرصے تک ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, بہت ساری یونیورسٹیز نے میڈیا سائنسز کے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے, ہمیں ڈی او پیز ملنا شروع ہو گئے, ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹرز وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک ان کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے؟ ایبسلیوٹلی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نئے جتنی لیگ آئی ہے ڈائریکٹرز کی, گیفرز کی, ٹیکنیشینس کی, ڈائریکٹرز کی, ڈی پیز کی, لیکن قوموں کا جو امتزاج ہے یا تشخص جو ہے وہ ٹیکنیشین سے نہیں بنتا. ٹیکنیشین تو اچھا برا کر سکتا ہے, وہ متن سے بنتا ہے. جسم سارے ایک سے ہوتے ہیں, وہ روح ہوتی ہے جو منفرد بناتی ہے. آئی بلیو ہمیں اپنے کانٹینٹ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کانٹینٹ از ویری ویک. وہ ہونا ہی تھا نا. ٹھیک ہے. یہ بہت چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں ٹیلی ویژن فلم سے بڑا ہے. دنیا بھر میں
فلم بڑی ہوتی ہے, ٹی وی چھوٹا ہے, ہمارے یہاں ٹی وی بہت بڑا ہے. اور جو آج تک ہم وویلا کرتے ہیں اور آج تک ماتم بھی کرتے ہیں, جی گولڈن ایرا آف پاکستانی ٹیلی ویژن, پاکستانی ڈرامہ, ندیم اس کی وجہ تھی نا, اس وقت آپ اصلاحی ڈرامے بناتے تھے, ہر ڈرامے کا ایک مقصد ہوتا تھا, یعنی مقصدیت ضروری تھی کہ آپ یہ کیوں بنانا چاہتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو اس زمانے کے ڈاکٹر ٹینس آئزک ہو گئے, انور سجاد ہو گئے, اشفاق احمد ہو گئے, امجد اسلام امجد ہو گئے, وغیرہ وغیرہ, بانو قدسیہ ہو گئی, وہ کمال رائٹرز. وہ اس کو اپنی سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کے کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ کمرشلی بھی وائبل ہوتا تھا. پی ٹی وی کا ریٹ جو تھا, کمرشل ایئر ٹائم, از آلویز بین ون آف دی ٹاپ. بالکل ایسا ہے. جب پرائیویٹ چینل آئے, انہوں نے صرف پیسہ کمانا تھا, کانٹینٹ چاہیے, لائنیں لگا دو, تیزی لگا دو. انہوں نے کہا یہ زوم 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 زوم, جس وقت اسٹار پلس ہٹ ہوا, پاکستان میں بھی زوم 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 ہو رہا تھا. ساس بہو ایکتا کپور کا کانسیپٹ تھا, پاکستان میں بھی ہو گیا. ہم طوطے بن گئے ہیں, جو ہم پیرٹس کی طرح روٹنگ کرتے ہیں, رٹتے ہیں, اور جو دیکھتے ہیں ہم ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں, ہم اس کا امپیکٹ نہیں سوچتے. بدلاوے کا اور کئی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جی میرا ٹھیکہ تھوڑی ہے ملک بدلنا, یہ میرا کام تو نہیں, میرا کام ہے ڈرامہ بنانا, لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے ریٹنگز مل رہی ہیں, میں خوش ہوں. کیا یہ قحط نہیں ہے, کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ اس ملک کا ڈائریکٹر یا اس ملک کا لکھاری جو رائٹر ہے, وہ اپنے سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کا ایک ٹول یوز کر رہا ہو کہ میرے ڈرامے کو 9.4 یا 10.6 ریٹنگ آئی ہے. آپ امیجن کریں کہ کیا اگر یہ زمانہ اشفاق احمد کا ہوتا اور سوشل میڈیا ہوتا, کیا اشفاق احمد لکھتے کہ میری ایک محبت 100 افسانے کی ریٹنگ جو ہے 16 آئی ہے؟ نہیں, ٹرو, بالکل ایسا ہے. بدلاؤ کی کوئی امید نظر آ رہی ہے. یہ مارکیٹرز کا کام ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں ایئر ٹائم بیچ رہا ہوں, یس میرا ڈرامہ سب سے اچھا ہے اس سلاٹ میں, آل آڈینس, آل پرائمری سٹیز, بلا بلا, باقی تو نمبر فجنگ ہے نا. آپ نیچے جب فائنڈ نوٹ پڑھتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے. ہاں, لیکن بٹوین دا فرسٹ کمرشل بریک تک جو ہے نا, میں 16 پہ تھا. تو سر یہ دیکھیں نا, اب آج کل کانٹینٹ جو ہے جتنی تیزی سے آ رہا ہے اتنی تیزی سے جا بھی رہا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ ہے, لوگوں کا جو ریکال میموری کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم رہ گیا ہے. ایک دیکھ کے آگے بڑھے, پھر دوسرا آگے بڑھے. اب ہمیں وہ تنہائیاں یا پھر وہ 50-50 یا پھر وہ جو آنگن ٹیڑھا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں, وہ اس لیے یاد رہ گئی کہ ٹھہراؤ تھا, ایک ہی کانٹینٹ تھا, ہم آرام سے دیکھتے تھے, ریپیٹ میں بھی دیکھتے تھے, پیرنٹس دیکھ رہے تھے, ہمیں یاد رہ گیا. I agree and I also disagree. اوکے, I disagree because اگر یہ بات ہوتی تو آپ بنج واچنگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا اٹینشن سپین نہیں ہے, آپ نیٹ فلکس کا ایک سیزن لگا کے 3 دن میں پورا کر دیتے, کیوں کرتے؟ دوبارہ ریپیٹ پہ تو نہیں دیکھتے؟ نہیں, کئی دیکھتے ہیں, ڈپینڈنگ, دیٹ ڈپینڈس, اوکے, دیٹ ڈپینڈس. اگر وہ آپ کے لیے میموری کریٹ کر رہا ہے, آپ دوبارہ دیکھیں گے. آپ گانا دوبارہ کیوں سنتے ہیں؟ کہ دیکھیں, اگر کانٹینٹ ہے تو گانا بھی تو کانٹینٹ ہے کہ نہیں ہے نا؟ بالکل ہے. تو ایک سیکنڈ, ایک میڈیم ہے آڈیو ویژول, ایک صرف اورل ہے, آڈیو ہے, تو وہ تو ایک ہی چیز ہے. بلکہ اب آپ مجھے بتائیں, جو گانا 50s میں بنتا تھا, 60s میں, 70s میں, 80s میں, 90s میں, 2000 میں, آپ کو کچھ پسند ہوں گے؟ اگر کوئی ایک نام دینا چاہیں, کون سا پسند ہے آپ کو گانا پاکستانی؟ I don't know, پاکستانی ہے یا انڈین ہے, اس ٹائم پہ تو مکس چلے, میں چلتا کوئی تھا. بھی. فار ایگزامپل بہارو پھول برساؤ, میرا محبوب آیا. میرا محبوب اب اس سے آپ کی کوئی میموری ایسوسیٹڈ ہوگی؟ ٹیپوں پہ چلتا نہیں, آپ یہ ایک unfortunately I'm a student of psychology in the sense I read. انسان پیوٹ کرتا ہے اپنی میموری اور مومنٹس کو, انسیڈنسز کو, کلچرل اس زمانے کی ہیپننگ کے ساتھ. جیسے پرانے زمانے میں جب لوگ پیدا ہوتے تھے, تو ہم اس معاشرے کی, ہمارے خطے کی بات کر رہا ہوں, تو ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوا کرتی تھی, انسیڈنٹ ہوا جاتا تھا یا ہارویسٹ ہوا جاتا تھا کہ جی یہ جب پیدا ہوا جب فصل کٹ رہی تھی گندم کی, یہ جب پیدا ہوا جب بجلی کھڑکی تھی, بہت زور کی بارش آئی تھی گاؤں میں, اس طرح ہوتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو پھر ہسٹوریکلی لوگ اپنی, ان کے نام 2 چیزوں سے, یا ان کے پیشے سے ہوتے تھے یا ان کے شہر سے ہوتے تھے, جو آپ کا لاسٹ نیم. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. ہاں, تبریزی, شمسی, رومی وغیرہ وغیرہ. بلکہ ابھی جو ایران میں یزد میں میرا جو ہوٹل تھا, اس کا نام بھی شمس تبریزی تھا. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. He's one of my favorite characters by the way in the whole scheme of things.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو گانا آپ بار بار سنتے ہیں, آپ کو وہ میموری ہٹ کرتی ہے. اسی طرح جب آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ شعوری یا لاشعوری طور پر, کانشیسلی اور انکانشیسلی, آپ کسی ایک کیریکٹر سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. یو کین ریلیٹ. دا مومنٹ یو آر ایبل ٹو کریٹ دیٹ کنیکشن, آپ کے لیے وہ ایکسپیرئنس جو ہے امرسو ہو جاتا ہے, اور پھر کئی بار آپ دوبارہ اس سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرتے ہیں. ورنہ مثال ہے, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم ہٹ ہوتی ہے انڈیا میں, آدھی قوم اس طرح ہیئر کٹ کرا لیتے ہیں گجنی دیکھ کے عامر خان کی طرح. یہ وائے؟ سو اس کا بہت بڑا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس چیز سے آپ کنیکٹ کر پا رہے, اور اس کو اپنی لائف سے کیسے آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں. ان ریالٹی نا میں آپ کو بتاؤں, ہم کیونکہ انسان ہیں, ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, ہمیں تھپکی چاہیے, ہمیں تعریف چاہیے, ہمیں ایکنالجمنٹ چاہیے, ہمیں کامیابی چاہیے. یہ اصل جو آپ کی میسلوز لا آف ہائرارکی کے اندر تھا نا, کہ پہلا سٹیج ہوتا ہے آپ کی فزیولوجیکل نیڈس, سیکنڈ آپ کی آتی ہے سائیکولوجیکل نیڈس. یہاں پہ فزیولوجیکل نیڈس کسی کام نہیں آتی, گھر بنگلہ گاڑی پیسہ کسی کام نہیں اگر محبت نہیں, خاص کر کے اگر آپ اس خطے کے انسان ہیں تو یہاں تھوڑا سا محبت چاہیے. سو یہ سارے کنیکٹس ہوتے ہیں, کلچرل کنیکٹس ہوتے ہیں, پرسنل پیوٹس ہوتے ہیں, جن کی بیسس پہ آپ چیزوں کو کرتے ہیں کہ آپ کو لال رنگ کیوں پسند ہے, آپ کو فلاں میوزک کیوں پسند ہے, سنگر کیوں پسند ہے. ایک شخص جو آپ کے لیے بہت سر والا میرے لیے ہو سکتا ہے, اس کا سر اتنا ادسرا ہوگا. ہر ایک کی چوائس ڈفرینٹ, ساری چیزیں ڈفرینٹ. گانوں میں ہم نے شاعری کی بات کر رہے ہیں, ہم گانوں کی بات کر رہے ہیں. کوک اسٹوڈیو سیزن 7 9 مائی بیڈ, I think 9. Well, but I think 9. Not 7, 9. جھلیا ایک سانگ جھلیا, جی ہاں. بہت پاپولر ہوا. مجھے اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری بتائیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری اتنی سمپل ہے کہ ایک بہت پیارا ہمارا سنگر ہے, گریٹ فرینڈ آلسو, فاخر always thought I had the voice. تو مجھے ایز اے وائس کبھی کسی نے پہلی بار جب کبھی یوز کیا تو وہ فاخر کی ایک البم تھی, پہلی البم, اس میں ایک گانا تھا چاہے میرا دل لے لے جائیں. اس کے اندر میری کچھ لائنس تھی, اس کا ایک گانا بڑا مشہور ہے, میں بھول رہا ہوں. تو فرسٹ ٹائم میں نے کی, اینڈ ہی سیڈ یو ہیو اے وائس وچ شوڈ بی یوزڈ. تو ایک تو اس نے کی, اور اس نے somehow یہ پیار بھی کرتا ہے, ہر البم میں, ہر گانے میں کبھی ہمیشہ ایک وہ تبرک کے لیے میری آواز ضرور رہتا تھا, جب بھی جتنی البمس کی اس نے. اب تو البمس کا دور نہیں ہے, تو سنگل آیا. تو جب وہ پروڈیوس کر رہا تھا کوک کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس نے 4 گانے, ہر پروڈیوسر کو 4 گانے دیے تھے. تو فاخر بھی 4 گانے پروڈیوس کر رہا تھا, اس میں سے اس کا ایک گانا جھلیا تھا, جس کے اندر معصومہ انور تھیں اور جاوید بشیر تھا. معصومہ دا ڈاکٹر, جی ڈاکٹر, ان کی بھی آواز کمال ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو, لوگ مذاق میں کہہ رہے تھے یہ 3 مردوں کی آواز میں ایک گانا ہے. شی ہز گاٹ بیوٹیفل. میں نے ان کو بہت پرانے اس کے اندر کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے. تو وہاں پہ فاخر نے مجھے لیا, اینڈ ہی فیلٹ, اس نے مجھے کہا کہ تم کوئی شاعری کا انتخاب کر لو, پک سلیکشن. تو میں نے بجائے صرف بھلے شاہ کے, میں نے بھلے شاہ کو بھی لیا اور میں نے وارث شاہ کو بھی لیا. وارث شاہ اور بھلے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ میں نے وہ کیا. کوک اسٹوڈیو کے پاکستان کے آنے والے تمام سیزنز, تمام گانوں میں ٹاپ 10 کے اندر یا ٹاپ 5 کے اندر یہ آج بھی موجود. بالکل ایسا ہے. اور مزے کی بات ہے انڈیا میں بہت پاپولر ہوا. ہمارا زیادہ تر کنٹینٹ جو ہے وہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. کوک اسٹوڈیو از دا بگیسٹ ان دیٹ. ڈرامہ ایک الگ وہ ہے. کوئی شعر یاد ہے جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ؟ نہیں, اس کا شعر نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے, اوکے. مجھے ویسے شعر یاد ہے. اچھا, آپ نہیں دہرا رہے نا, میں نے وہی لکھا تھا اس کے اندر. کیا کہ میں نہیں دہرا, اس کو بیچ میں وہ کر دینا نا رائن. ہاں, کیونکہ اس میں ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ اگر وہ آ جائے نا تو ریکال ہو جائے گا, ہم بیک گراؤنڈ میں میوزک پلے کر دیں گے. ہاں, وہ مجھے یاد نہیں ہے تو وہ آ سکتا ہے پیچھے, ہم بیک گراؤنڈ میوزک میں اس کو تھوڑا سا وہ کر دیں گے. میں ویسے جب آپ بولیں گے سنا دوں گا بھلے شاہ ضرور, لیکن ٹھیک ہے, یہ مجھے یاد نہیں ہے. آئی ریمبر ریشما کے, وہ جو ڈاکٹر ہے ان کا ریشما کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا. ابھی ہم ریکارڈ پہ ہم ہیں, بٹ بیچ میں ویسے میں ذرا, ہاں, ایزی. یس پلیز. ٹیشو دیں پلیز. کنجیشن جو ہے نا ابھی بھی ہے.
سر وہ آپ لاہور میں آئے نا, وہاں اسموگ بھی تو ہاں جی امپیکٹ کر رہی ہے نا. چلیں جی سوری. ٹھیک ہے, جھلیا کے بعد سے ہم آگے جائیں گے. کیوں یس سر, کوئی لائن یاد ہے جھلیا کی یا ہمیں اپنی آڈینس کو سنانے کے لیے آپ سنا دیں. بیک گراؤنڈ پہ جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, مجھے پسند بھی بہت ہے, اس کے معنی بھی, لیکن یاد نہیں ہے. دوبارہ اس کے بعد آپ نے کوئی گانا نہیں نہیں, آڈینس کے نہیں, اپنے پرسنلی بہت سارے کچھ ابھی میں ایک گانے پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے نا لینارڈ کوہن, کرس ریا بہت پسند ہے. بڑی ان کی ڈیپ سیٹ وائس ہے, جیسے بیری وائٹ کی ہوتی تھی. تو میں اپنے لیے ندیم جعفری کے ساتھ مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں ایک کولیبوریٹو میں شوقیہ گانا بناؤں. لیکن خیر اب تو میں تو اس وقت خیر اتنا تو نہیں پتہ لگے گا, تو میں بغیر نام کے وہ ریلیز کروں گا. تو ندیم جعفری کا کم بیک ہو رہا ہے. ندیم تو کر ہی رہا ہے جی, ٹھیک ہے. ندیم کر رہا ہے. تو میرا بڑا اچھا سا اسٹوڈیو ہے لاہور میں, جہاں میں I dabble with music. I've started playing a few instruments and I'm trying to learn. And I feel کہ آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے جو آپ کا دل چاہتا ہے, جو کچھ ایسا ہے جو رہ گیا ہے, یو ریگریٹ کہ یہ لائف میں نے آج تک نہیں کیا ہے. ہاں جی, پیشن میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں فوج میں نہیں جا سکا, اور اس وقت میں خود فیل ہو گیا دانستہ طور پہ ملٹری کالج جیلم. آج میں ریگریٹ کرتا ہوں. اس کے ریگریٹ کی وجہ یہ ہے کہ اب میں جو بھی کر لوں, میں ملک کے لیے بہت میرے بڑا قریب ہے. مجھے ہونا چاہیے, آپ سب کو, ہم سب کو ہونا چاہیے. میرا ماننا ہے جنید جمشید بڑا لکی تھا. ہی وینٹ ان دا نیشنل فلیگ, اس کو نا بڑا آنر دیا تھا نیشنل اسٹینڈرڈ میں. اس کا کافن گیا تھا, ریپ ہوا تھا. اللہ اس کی مغفرت بھی کرے, جنت بھی کرے. میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہی کہ میں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کے نہیں جاؤں گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان آفیشلی کون روک سکتا ہے, ان آفیشلی میں پاکستان کا جھنڈا میرے ساتھ لحد میں اترے گا. سر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, اور آپ ابھی ہم اس طرح کی کیا ہی باتیں کریں گے. نہیں, یہ تو برحق بات ہے نا. بالکل برحق. جانا کیسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے. ایمان سے جانا چاہیے, سچائی کے ساتھ جانا چاہیے, کسی کا لین دین نہیں ہونا چاہیے. تو جانے کا بھی آپ کو انتظام کرنا چاہیے, اور یہ ہم اوائڈ کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں قبرستان جاؤ تاکہ بہت یاد رہے. جب موت یاد رہے گی تو شاید اپنے اعمال کا پتہ ہوگا. سر بالکل ایسا ہی ہے. میری مدر بھی ہیں تو ہم لوگ اکثر جاتے ہیں, تو ریکال اس کا I go and I think it's beautiful to be reminded کہ ہمارے ہاں, کیونکہ انسان کے اندر نا ایک جو اس کی خواہش ہے نا, دراصل وہ ہے امورٹیلٹی کی, لافانی ہونے کی. کیونکہ خدا کی مخلوق ہے تو وہ چاہتا ہے میں امر ہو جاؤں, میں رہوں. وہ نہیں مرنا چاہتا, اور وہ ڈینائل میں رہتا ہے. سب سے بڑا دنیا کا ڈینائل جو ہے کہ I am here forever. ٹھیک ہے. تو سر ایکٹنگ سے ہٹ کے جو ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے, جیسے آپ نے بہت ساری فیلڈس میں اپنے جوہر دکھائے, آپ اسٹل یو آر ورکنگ, ڈائریکشن ہو گیا, ایز اے ڈی او پی ہو گیا, گیفرز ہو گئے, اینی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ سو دیٹ دے پرسو لائک دیٹ, یا آپ کو کچھ ایسی چیزیں لگتے ہیں جو آپ ان کو میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو جو ہمارا ٹیکنیکل سائڈ ہے اس کے اندر دیکھیں, نہ کیمرہ ہمارا ایجاد کیا ہوا, نہ اس کا فرم ویئر کا اپڈیٹ ہمارا, نہ لٹس ہمارے, نہ کوڈیکس ہمارے, کسی قسم کی کوئی چیز ہماری, نہ سافٹ ویئر ہمارا, نہ کمپیوٹر ہمارا, نہ ہارڈ ویئر ہمارا. رہ گیا پیچھے ایک انسان, اور وہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو یوز دیٹ ٹول. از دا مین بیہائنڈ دا مشین, مین بیہائنڈ دا گن, رائٹ. تو ان کو صرف یہی ہے کہ جسٹ کیپ انوویٹنگ, کیپ لرننگ, یہ واحد حل ہے. ایکسکیوز می. تو ان کو صرف یہی مشورہ ہے, کیپ لرننگ, کیپ فوکسڈ, اور ڈیریل نہ ہو, اور کمپرومائز نہ کریں, کچھ بھی ہو جائے. ہم بہت جلدی, انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے نا کہ وہ ناشکر ہے, وہ بہت جلدی جو ہے نا نا امید ہو جاتا ہے. وہ انسان سے لگا لیتے, یار اچھا یار سب کہہ رہے ہیں, یعنی اگر یہ معیار بنا لیں گے تو پھر سارے کا سارا آوائی بگڑ جائے گا. اگر میری لاجک یہ ہوگی کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے, میں بھی بولوں, یا میری لاجک اگر یہ ہوگی کہ ساری دنیا رشوت لیتی ہے تو میں بھی رشوت لوں, تو یہ کوئی لاجک تو نہ ہوئی, یہ تو ایک فیلسی ہے جس کا میں خود شکار ہو رہا ہوں. تو ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو آئی تھنک ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے.
बट उनको अपना क्राफ्ट जो है, क्योंकि वो क्राफ्ट्समैन है, कीप ऑन स्टडिंग, अपने स्किल सेट को एनहेंस करते उसको रहे। नैरेटिव के साथ कई बार ऐसा होता है कि वो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो नैरेटिव को जस्टिफाई नहीं कर रही होती। अनफॉर्चुनेटली कभी खूबसूरत तरीन सीन गलत तरीन म्यूजिक लगा के तबाह कर दिया जाता है। कभी ग्रेडिंग ऑफ हो जाती है, हाँ जी। कभी बहुत मसले होते हैं। कभी ऐसा कलर होगा कि आप, क्योंकि अगेन क्या ज़रूरत है कोई कैलिब्रेटेड मॉनिटर पे ग्रेड करने की, पैल स्टैंडर्ड लगाने की, क्या ज़रूरत है इतना महंगा पैल का आप लगाएंगे ब्रॉडकास्ट मॉनिटर। आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही कलर कर देते हैं विदाउट नोइंग कि आपकी अपनी जो लाइट एनवायरनमेंट है क्या उससे है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और आपके कंप्यूटर के जो कितने निट्स हैं, कितनी ब्राइटनेस है, क्या गैमुट क्या है कलर का, क्या वो जो इस पे दिख रहा है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट इन टर्म्स ऑफ यू नो योर ब्रॉडकास्ट। हम ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये जो नए आ रहे हैं, मैं अभी एक प्रोडक्शन पे हूँ जो नेटफ्लिक्स के लिए हो रही है, आई एम इन इट। ओके, पाकिस्तान से जो पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, हम हाँ जी, मोमिना दुरैद मोमिना प्रोडक्शन, दुरैद वो डायरेक्टर हैं और मैं उनके सेट पे हूँ अभी, बल्कि मैंने ख़त्म किया है। ठीक है। बहुत बड़ी कास्ट और वगैरह वगैरह। आई मीन दैट्स नॉट द सब्जेक्ट, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज उसमें वही पाकिस्तानी टेक्नीशियंस हैं, उसमें वही डीपी है पाकिस्तानी, खिजर इदरीस, वेरी गुड, जिसने बादशाह बेगम, आई वर्कड अंडर हिज डायरेक्शन, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। उसके अंदर फैज़ है जो साउंड देख रहे हैं। आई मीन इफ़ यू लुक एट द इक्विपमेंट, ब्यूटिफुल, इफ हाउ इट्स बीन डिप्लॉयड इज ब्यूटिफुल। वही पाकिस्तानी नैरेटिव के साथ जस्टिस कर रहा है। Everyone is waiting for this content, by the way. हाँ जी, Yes, of let's course, see, ऐसी बात है, पहला है हमारा। let's see how it fares। इंशाल्लाह। और मेरी तो बड़ी दुआएं हैं मोमिना के लिए और उस पूरी टीम के लिए नेटफ्लिक्स की, बिकॉज इसलिए नहीं कि भाई मैं इसमें हूँ, मैं ना भी होता, अगर ये सही कर गए जो इनको करना चाहिए, इन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इनको भी सेट पे बोलता था, तो ये पाकिस्तान के लिए राह हमवार करेंगे। ना सिर्फ ये कि इनके सेकंड सीजन, थर्ड सीजन आए, सारी बात है, मेरा तो कोई पर्सनल उसमें नहीं है ना, मैं तो सेकंड, शायद फर्स्ट में ही मर गया हूँ, मुझे याद नहीं है तो सेकंड और थर्ड आएगा अगर इनका अच्छा गया। बाकी उनका जो ट्रस्ट होगा नेटफ्लिक्स का पाकिस्तान पे बढ़ेगा, इंडिया से आए जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कंपेयर ना करो, कंपीट करो। लेट्स नॉट कंपेयर विद इंडिया, लेट्स कंपीट, क्योंकि आइडिया तो किसी की मिराज नहीं है ना, वो तो फुटपाथ कहीं पे से भी आ सकता है, फुटपाथ पे बैठे भी उसके लिए आपको 12 करोड़ तो नहीं चले। इंडियन फिल्म 60 करोड़ की बनती है, उनकी एक वेब सीरीज जो है 25 करोड़ 20 करोड़ बड़ी जो है वेब सीरीज की एक किस्त 2.5-3 करोड़ इंडियन की होती है, यू नो, उसको 2 रुपए 15 पैसे या 20 का कन्वर्जन है एक किस्त, जिसमें शायद हम पूरा बी क्लास ड्रामा बना देते हैं तो 26 किस्तों का। लेकिन आइडिया पे तो 1 रुपया नहीं लगता ना। बिल्कुल ऐसा है। तो वहाँ पे compete करें, मुस्बित compete करें, उसमें ना कि जी उन्होंने ये किया तो हम कर लेंगे। इंशाल्लाह गुड थिंग्स आर these कमिंग, guys, I'm इंशाल्लाह very लुकिंग फॉरवर्ड hopeful, टू इट। जो मैं नए लोगों को देख रहा हूँ, they're doing good job। हाँ जी, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, प्लेजर टू हैव यू। इंशाल्लाह फिर चलते फिरते आगे पीछे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।